اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے لوگ پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، اس وجہ سے کہ رمضان میں جتنی عبادات کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب اس وجہ سے قرآن پاک کو نہ تو تجوید کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، نہ قرات کا خیال رکھتے ہوئے، بس پڑھی جاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ کیا اس طرح قرآن پاک پڑھنا اس نیت سے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا جائز ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس قرآن کو اتارا گیا، تو اس کو ماہ قرآن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا میلان قرآن کی طرف اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ لوگ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ تراویح کے اندر قرآن ختم کرنا سنت ہے، وہ چاہے سن کر ہو چاہے پڑھ کر ہو۔ یہ تو رمضان کے حوالے سے ہو گیا۔ اس کے علاوہ چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 7 راتوں کے اندر ایک قرآن مکمل کرو۔ اور حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور نے 3 راتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ 3 راتوں میں قرآن مکمل کرو، بعض میں 4 کا فرمایا، بعض میں 7 سے بھی زیادہ کا فرمایا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث میں 7 کا فرمایا، کسی میں 4 کا فرمایا، کسی میں 3 کا، کسی میں 7 سے بھی زیادہ کا۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن کو پڑھو تو اس کا حق ادا کرو۔ اب حق ادا کرنے میں چند باتیں آتی ہیں، اس کی تجوید کا حق ادا کرنا، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا حق ادا کرنا، آیات کو پڑھ کر آنسو بہانے کا حق ادا کرنا، اور خوشی والی آیات، جنت والی آیات سن کر خوشی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر رمضان میں قرآن کا حق ادا نہیں کیا جاتا اور اس کو محض اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ بس ہم ثواب حاصل کر لیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے تو ثواب عطا فرما دے۔ لیکن اس کا اہتمام یوں کرنا چاہیے کہ ہم 2 آیتیں پڑھ لیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھ لیں۔ ہم یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے پڑ گئے ہیں ثواب کے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے قرآن کے اندر غور و فکر۔ جو مخالفین ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ قرآن کے حافظ بھی ہیں اور قرآن کے مفتی بھی ہیں، قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر انہوں نے اتنی ترقی کر لی۔ اکثر اوقات ہم حرم شریف میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ سنیں، یا مسجد نبوی شریف میں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں زاروں قطار۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے مساجد میں جب رمضان المبارک میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں، لوگ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ عربی کے علاوہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت آپ نے مجھے یاد دلا دی۔ میں نے ناظرین یہ ماحول دیکھا باقاعدہ کہ نعمان بھی نماز ہو رہی ہے، اور اگر کوئی غم کی آیت آئی ہے، اللہ کے خوف کی آیت آئی ہے، امام صاحب بھی رونا شروع ہو گیا اور مقتدیوں کی بھی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن سمجھتے ہیں، وہ لوگ قرآن جو عربی بیان ہو رہی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ اب بات یہی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے، اور اس بات کے مکلف بھی نہیں کہ ہر بندہ ترجمہ یاد کرے، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس رمضان میں جہاں ہمارا شوق بڑھتا ہے قرآن پڑھنے کا، وہاں ہم ترجمے والا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم جو آیات آ رہی ہیں ان کے نیچے ترجمہ پڑھیں، جہاں اللہ کا خوف کا ذکر ہو آنسو بہہ جائیں، جہاں جنت کی بات ہو خوشی کا اظہار ہو جائے۔